داستان محرم از قلم عیشا وسیم قسط نمبر 13 بے غیرت انسان پیچھے ہٹ، میرے ساتھ زیادہ چپکا چپکی نہ کر، ہاتھ توڑ دوں گا تیرے۔ آریان نے شہادت کی انگلی اٹھا کر زین کو دھمکانے کی کوشش کی۔ زین نے ڈرنے کے انداز میں ہاتھ ہوا میں بلند کیے جیسے سرنڈر کیا ہو، مگر زین خان اور پیچھے ہٹ جائے۔ ظاہر سی بات ہے اب چپکا چپکی کرنے کے لیے اب بھی وہ اپنا فکرہ مکمل کرتا اور آریان اسے گالیوں سے نوازتا کہ انم کے کہکے نے اسے ہوش کے ناخن دیے لینے پر مجبور کیا۔ آریان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ زین نے ایک نظر آریان پر ڈال کر گردن ٹیڑھی کر کر پیچھے کو دیکھا تو انم منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی روک رہی تھی اور زارا بیگم کچھ فاصلے پر کھڑی آئمہ کا سکارف درست کر رہی تھی۔ پیچھے ہٹ، بلڈوزر کہیں کا، سارا منظر بلاک کیا ہوا ہے۔ زین نے آریان کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے دھکیلا اور انم کے آگے جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک، آپ کب آئے زین بھائی؟ کیا زویا آپی بھی آئی ہیں؟ انم نے زین کے پیچھے متلاشی نظروں سے دیکھا۔ نہیں، وہ نہیں آئی، میں اکیلا ہوں۔ کیوں، کوئی کام تھا؟ زین کا لہجہ زویا کے ذکر پر تھوڑا بجھ سا گیا۔ نہیں، ویسے ہی ہم سب شاپنگ پر جا رہے تھے، میں انہیں صبح سے فون کر رہی ہوں، مجال ہے وہ فون اٹھا لیں۔ انم نے منہ پھلا کر زین کو زویا کی شکایت لگائی۔ وہ بیچارہ کیا کرتا، اس کے پاس خود ہی ڈھیروں شکایتیں تھیں اس لڑکی کی۔ زین نے نفی میں سر ہلا کر انم کو جواب دینا چاہا، مگر زارا بیگم کی آواز پر ان کی طرف متوجہ ہوا۔ زین کب آئے بیٹا؟ زارا بیگم نے آگے بڑھ کر زین کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ زین کے سلام پر زارا بیگم نے جوابی کارروائی کی۔ جی آنٹی، کل ہی آیا تھا اور اب اپنی روٹھی ہوئی محبوبہ کو منانے آیا ہوں۔ اس نے زارا بیگم کے گرد بازو حائل کرے آریان کی طرف اشارہ کیا۔ زین کے آریان کو محبوبہ کہنے پر سب مسکرا پڑے۔ تو نہ بس زویا آپی کے ہاتھوں ٹھیک رہتا ہے، وہ جب تجھے جوتے کی نوک پر رکھتی ہے نا، قسم سے کیا سرور ملتا ہے، اس کمینے دل کو بیان کرنا ناممکن ہے۔ آریان کے میٹھے سے طنز پر زین پھیکا سا مسکرایا۔ اس حسینہ کے بے وفائی کے چرچے اب اسے جگہ جگہ سننے کو ملتے تھے۔ زین کی پھیکی مسکراہٹ کوئی پہچان پایا ہو نہ، آریان ضرور پہچان گیا تھا۔ آخر بچپن کے دوست تھے۔ آریان نے اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تھا جیسے اپنی غلطی کا ازالہ کر رہا ہو۔ سوری، آریان نے سرگوشیانہ انداز میں زین کو کہا۔ زین کے لب مسکرائے تھے آریان کے پیار پر۔ اس نے بھی دل بڑا کر کے اس کے گرد حصار باندھا اور کھلے دل سے مسکرا گیا اور پیچھے ہٹنے سے پہلے آریان کے گال چوم گیا اور ہنستے ہنستے زارا بیگم کے پیچھے چھپ گیا، کیونکہ آریان غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ کمینے انسان، دکھا دی نا بے غیرتی، تجھے اس لیے میں اپنے قریب نہیں آنے دیتا، تو بے غیرتی پر اتر آتا ہے۔ زین ہنستے ہنستے پیچھے ہو رہا تھا کہ پیچھے کھڑی آئمہ کے پاؤں پر چڑھ گیا۔ آہ! زین کا وزن آئمہ کے پاؤں کو چھو کر گزرا تھا، پھر بھی وہ تڑپ کر رہ گئی تھی کیونکہ آئمہ کو رونے کا بہانہ چاہیے۔ سوری، مجھے پتا نہیں چلا۔ آئمہ کے کہنے پر زین نے فوراً معذرت کی۔ آئمہ نے آنسو بھری آنکھوں سے زین کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا۔ اس نے اپنے آنسو روکنے کی کوشش کی۔ گینڈے، پیچھے ہٹ، پورا وزن ہی لے کر چڑھ گیا۔ آریان نے زین کو طنز کیا اور اپنی بلو جینز ٹخنوں سے اوپر کر کے آئمہ کے قدموں میں بیٹھا۔ اس کے پیروں کا جائزہ لے رہا تھا۔ زین کو جھٹکا لگا تھا آریان کے ایکٹ پر۔ وہ ابھی شوق میں تھا کہ آریان کی آواز پر ہوش میں آیا۔ دیکھ اندھے، تو نے اس کا پیر سرخ کر دیا، آریان نے فکر مندی سے کہا اور اسے ملامتی نظروں سے دیکھ کر اپنی ہاتھ سے آئمہ کا پیر سہلانے لگا۔ اس کی اتنی فکر پر زین کو دوسرا جھٹکا لگا تھا۔ اس نے تیزی سے گردن موڑ کر انم کو دیکھا جو زین کے شاخ سے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ زین کو دیکھ کر مسکرا پڑی۔ پھر زین کی نظروں نے تیزی سے زارا بیگم کو دیکھا جنہوں نے اسبات میں سر ہلا کر اس کے شک پر مہر لگائی۔ زین نے گردن موڑ کر واپس آئمہ اور آریان کی طرف دیکھا۔
تو چھوٹی سی آئمہ پر ترس آیا تھا کہ وہ اس جلاد کا جنون نہ بن جائے۔ وہ واقف تھا اپنے دوست سے، ابھی تو اسے اس کے نکاح میں آئے جمعہ 8 دن نہیں ہوئے اور وہ ایسے ایکٹ کر رہا تھا۔ اگر وہ اس کا جنون بن گئی تو زین کے ذہن میں یہ سوچ آتے ہی اس نے جھڑجھڑی لی۔ اس کے رحم دل نے اس پری کے یہ دعا کی تھی۔ آرین نے کھڑے ہوتے آئمہ کے آنسو اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کیے اور نفی میں سر ہلایا۔ زین کی طرف مڑا تو وہ اسے زومائنی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آرین نے اس کی زومائنی نظروں کو سمجھ کر ناک پر سے مکھی اڑائی۔ چلے مما، دیر ہو رہی ہے۔ اس انسان کے تو ڈرامے زندگی بھر ختم نہیں ہونے۔ ڈرامہ کہیں کا۔ آریان نے بات وائنڈ اپ کی کیونکہ بات اب کہیں اور کا رخ کر رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر گاڑی کا بیک سیٹ کا دروازہ کھولا اور آئمہ کو اندر بٹھایا۔ اس کی اگنورنس پر زین جل بھن کر سیکھتا ہوا تھا۔ اچھا چلو بیٹا، میں چلتی ہوں، تمہارے شایان بھائی کی شادی ہو رہی ہے، کل مہندی ہے اور پرسوں رخصتی ہے۔ میں امیرہ کو کال کرتی ہی، مگر تمہیں پتہ ہے شادی کی تیاریوں میں مصروف ہوں، تو بس اس لیے مگر آ کر کروں گی آپ کی مما کو کال۔ انہیں آپ بھی بتا دینا، اوکے؟ زارا بیگم اس کا گال تھپتھپاتی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ آریان نے گاڑی سٹارٹ کی اور ادھر زین کا سکتہ ٹوٹا۔ کمینے انسان، تو نے مجھے بتایا نہیں؟ شایان بھائی کی شادی ہے، اللہ پوچھے تجھ سے۔ وہ اس کی گاڑی کے پیچھے بھاگا مگر آریان اپنی گاڑی بھگا لے گیا اور زین اسے پیچھے کوستا ہی رہ گیا۔ سورج کی کرنیں ہر سو پھیلی تھیں۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ ابھی صبح کے 8 ہی بجے تھے، لیکن حویلی میں اتنی ہلچل مچی ہوئی تھی کہ دوپہر کا سا منظر پیش ہو رہا تھا۔ اور ہلچل ہوتی بھی کیوں نہ، آج سردار صاحب کی مہندی تھی، مگر اس گہما گہمی میں ایک وجود ایسا تھا جو بے فکر ہو کر سویا تھا۔ وجہ رات 3 بجے ایئرپورٹ سے گھر آنا تھا۔ آیا تو آریان بھی تھا، مگر آریان نے ساری ارینجمنٹس دیکھنی تھی، تو اس وجہ سے وہ آنکھوں میں نیند لیے ہوئے لاؤنج کی سجاوٹ کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے زین کو بھی کال کی تھی۔ شایان صرف اس کا بھائی تو نہیں تھا نا جو وہ صرف اپنی نیند کی قربانی دے۔ گھر میں کسی کو شاہمیر کے آنے کی خبر نہ تھی، یہ صرف آریان، زین اور اورحان ہی جانتے تھے۔ وہ رات اتنی لیٹ آیا تھا کہ کسی سے مل نہ سکا، تو سیدھا اپنے کمرے میں ہی گیا اور لمبی تان کر سو گیا۔ کام اتنے تھے کہ کسی کو وقت کا اندازہ ہی نہ ہوا اور شام کے 5 بج گئے۔ سب لڑکیوں کو زارا بیگم نے تیار ہونے بھیج دیا تھا۔ آریان اور زین بھی بیچارے صبح سے سجاوٹ کروانے میں مصروف تھے۔ اب جا کر ان کا کام ختم ہوا تو پورے حال میں طائرانہ نظر ڈال کر صوفے پر تھکے ہارے بیٹھے تھے کہ زارا بیگم نے انہیں ہوش دلایا تھا کہ وقت کم ہے، تیار ہو جا کر۔ وہ بھی ان کی بات پر سر ازبات میں ہلا کر اوپر کی طرف بڑھے تھے۔ صبح زین آریان کی کال پر جب گھر سے نکلنے لگا تھا، جب امیرہ بیگم نے زویا کو بھی ساتھ لے جانے کو کہا تھا۔ کل کے واقعے کے بعد زین اور زویا میں خاموش جنگ چل رہی تھی، اور یہ پہلی جنگ تھی کیونکہ زین کبھی اس سے بولے بغیر رہتا ہی نہیں تھا، مگر اس دفعہ اس نے زویا کی اکڑ توڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ امیرہ بیگم سے وہ کل رات سے میں معافی مانگ چکی تھی اور امیرہ بیگم نے اسے چند نصیحتیں کی تھیں اور کھلے دل سے معاف کیا تھا۔ یہ تینوں ہی تو ان کی جینے کی وجہ تھے۔ وہ کیسے ناراض رہتی اپنی لاڈلی سے؟ راستے میں بھی وہ دونوں خاموش ہی رہے۔ دونوں کے لیے ہی مشکل تھا، ایک سے خاموش نہیں ہوا جا رہا تھا اور دوسرا اس کی خاموشی سے اریٹیٹ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ساتھ آج کے فنکشن میں پہننے والے کپڑے بھی لے آئے تھے۔ انم تو زویا کو حویلی دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گئی تھی۔ زویا کا بچپنا انم کے سامنے ہی تو نکلتا تھا۔ وہ کہنے کو سب لڑکیوں میں بڑی تھی، مگر سب کے ساتھ مل کر بچی بن جاتی تھی۔ رائما اور آئمہ اپنی لولی نیچر سے زویا کو بھی اپنا دوست بنا گئی تھیں۔ لڑکیوں نے آج کے فنکشن کی تھیم رکھی تھی۔ زویا کا لہنگا گرین، انم کا لہنگا پنک اور آئمہ کا لہنگا اورنج تھا۔ زویا کی کرتی اورنج، انم کی کرتی گرین اور آئمہ کی کرتی پنک تھی، اور دوپٹے تینوں کے ہی پیلے تھے۔ ان کے لہنگے پر گوٹے کا کام بہت ہی نفاست سے کیا گیا تھا۔ ہاتھوں میں تینوں نے بھر بھر کر چوڑیاں ڈالی تھیں۔ بالوں کو تینوں نے اسٹریٹ کر کر درمیان
درمیان کی مانگ نکال کر اس پر بندیا سجائی تھی، میک اپ میں ہونٹوں پر گلوس لگائے، آنکھوں میں کاجل اور مسکارا لگا رکھا تھا جو نہ زیادہ ہیوی لک دے رہا تھا اور نہ زیادہ ڈل۔ وہ تینوں ہی ایک سے بڑھ کر ایک لگ رہی تھی۔ رائما نے اس وقت پیلے رنگ کا شرارہ زیب تن کیا ہوا تھا، سر پر گرین دوپٹہ اوڑھے ہوئے، کانوں میں موتیے اور گلاب کے ٹاپس پہنے، ہاتھوں میں چوڑیوں کے ساتھ گجرے پہنے ہوئے تھے، پیروں میں کھسا پہنے مکمل تیار تھی۔ مہندی کا فنکشن کمبائن تھا، اس وجہ سے رائما کا گھونگھٹ کیا گیا تھا جو شاید فنکشن کے وقت اٹھا دیا جاتا۔ زنیرہ بیگم اس وقت سبز رنگ کے نفیس سے لباس میں ملبوس تھی جو زارا بیگم نے ان کے لیے خریدا تھا۔ وہ اپنے اور زنیرہ کے لیے ایک جیسے کپڑے لے کر آئی تھیں اور زنیرہ نے بھی خوشی خوشی قبول کیے تھے۔ ردا بیگم گولڈن کلر کے شلوار قمیض میں ملبوس تھی اور اضطرابی کیفیت میں کمرے میں ادھر ادھر چکر لگا رہی تھی کہ اتنے میں ان کا فون رنگ ہوا اور ان کی کیفیت تھوڑی پرسکون ہوئی۔ انہوں نے فون یس کر کے اپنے کان سے لگایا۔ ہاں بولو، کہاں تک پہنچی؟ ردا بیگم نے بے صبرے پن کا مظاہرہ کیا۔ مقابل ان کی بے صبری پر مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ I will arrive at night۔ تمہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جلدی آنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے غصے سے کہا۔ ریلیکس، I'll talk to you later۔ I am on the way right now, okay؟ Take care۔ مقابل نے ردا بیگم کو پرسکون کرنے کے لیے دھیمے لہجے میں کہا اور الوداعی کلمات کہہ کر کال کاٹ دی۔